اب میں بلا کسی تاخیر کے شہر بنگلور کے بیانات شخصیت اور مختلف کتابوں کے مؤلف و مصنف حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب رشادی دامت برکاتہ، امام و خطیب مسجد گنبد حمید شاہ کمپلیکس بنگلور کو میں ادباً درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خطاب مستطاب سے ہم سب کو محظوظ اور ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قابل قدر حضرات علماء، محتمم گرامی، بانیان جامعہ، ارکان و اعوان و انصار، عزیز طلباء، مہمانان اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ مجلس جامعہ قاسمیہ بنگلور کے 3 طلباء کے تکمیل حفظ پر منعقد ہے۔ حاضرین گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احادیث مبارکہ میں سے مختصر سی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ قرآن مجید کے آیاتوں میں سے، سورتوں میں سے زینت القرآن سورہ رحمان کی ابتدائی 4 آیاتوں کی تلاوت میں نے کی۔ دنیا کی دولت سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ نے اس کا تذکرہ سورہ رحمان میں فرمایا۔ اور زمین پر بہترین، قابل قدر، قابل تعظیم کون لوگ ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اشراف امتی حملۃ القرآن. میری امت کے شریف، برگزیدہ، پسندیدہ، باوقار VIP لوگ وہ ہیں جن کے سینے میں قرآن محفوظ ہے۔ کسی نے کہا، منت مانی اور ارادہ کیا، اگر میرا یہ کام ہو جائے تو دنیا کی سب سے بڑی دولت میری بیٹی دختر کی شادی میں دوں گا، جہیز کے طور پر۔ ان کی مراد پوری ہوئی۔ شہر کے علماء کے پاس، ائمہ کے پاس، خطبہ، مفتیان کرام کے پاس پہنچ رہا ہے، کوئی نہیں بتا پا رہا ہے کہ سب سے بڑی دولت کیا ہے۔ ایک اللہ والے تھے، ان کے پاس پہنچا، وہ کہنے لگے تم اپنی بیٹی کی شادی میں، جہیز میں قرآن دے دو، قرآن سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ مختلف نعمتوں کا تذکرہ اللہ نے سورہ رحمان میں فرمایا، چاند، سورج، آسمان و زمین، تمام چیزوں کا، لیکن سب سے پہلے جس چیز کا تذکرہ اللہ نے فرمایا وہ قرآن مجید کا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے پہلی رحمت بھی یہی، پہلی نعمت بھی یہی، اور بڑی دولت بھی یہی۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو، دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو،
پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو، آنکھیں بھی ہوں گی روشن، دل بھی بنے گا گلشن، آنکھیں بھی ہوں گی روشن، دل بھی بنے گا گلشن، تم صرف سورۃ رحمان پڑھ کے دیکھو۔ حاضرین گرامی، حفاظ کرام کی کن کن فضیلتوں کو ہم گنا سکتے ہیں۔ ابھی جو 3 طلبہ مدرسے کے روز اول سے یہاں تعلیم ہو رہی ہے، خوبصورت نظام ہے۔ ابھی مولانا افسر علی صاحب سے میں تذکرہ کر رہا تھا، قدم رکھتے ہی ایک روحانی سکون سا مجھے محسوس ہوا۔ مخلص اساتذہ اور فعال محتمم، فکر مند ذمہ داران اگر ہوں تو یقیناً ایسا نتیجہ، ایسا رزلٹ، ایسا ثمرہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ بزرگان محترم، چاند پر جانے پر شان کرنا، اترانا یہ بڑی بات نہیں ہے۔ زمین پہ رہے رہے جبل ابی قبیس، زمین کا پہلا پہاڑ مکہ مکرمہ میں، اس پہاڑ پر کھڑے کھڑے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ شان اس نبی کی ہے جس کی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ ہماری یہ شان نہیں ہے کہ ہم چاند تک پہنچ گئے۔ بزرگان محترم، ایسے نبی مصدوق پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے۔ زمین کے بہترین VIP لوگ وہ ہیں، بچے بوڑھے جوان، جن کے سینے میں قرآن ہو۔ تفصیل اور تقریر کا موقع نہیں ہے، ذمہ داران کا حکم ہوا، ناظم اجلاس کا اعلان ہوا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ مجھے آپ کے سامنے روبرو ہونا پڑے گا، کچھ کہنا پڑے گا۔ میں تو حضرت مخدوم ہم سب کے مکرم امیر شیخ قبلہ دامت برکاتہ ان کی دعا کے لیے ہم حاضر ہوئے۔ اتفاق ایسا ہے، ایسی مجلس کو ہم غنیمت جاننا چاہیے، اور ان مجلسوں کے انعقاد میں جن احباب کا حصہ جس طریقے سے بھی لگتا ہے، وہ بہترین حصہ ہے ان کے مال کا۔ بزرگان محترم، آج 3 حفاظ کرام کی تکمیل حفظ قرآن پر یہ جلسہ اور یہ اجلاس خوبصورت منعقد ہے، اور ہم انہیں مبارکباد دے رہے ہیں۔ میں کچھ آگے بڑھ کر ایک بات آپ سب کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں شہر بنگلور کے مایہ ناز علماء، شہر کولار کے خطبہ، ذمہ داران اور طلبہ کے سرپرستان، اور اسی طرح مدرسہ و مسجد کے معزز ارکان تشریف رکھتے ہیں۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ حفاظ کرام حافظ بننے پر انہیں ہم مبارکباد دیتے ہیں۔ SLC کا رزلٹ آ گیا تو پورے گاؤں گلی کو جو ہے لڈو بانٹتے ہیں۔ حاضرین گرامی، حافظ قرآن کا کیا مقام! حافظ قرآن کو اہل اللہ کہا گیا۔ حافظ قرآن کی دعا روزانہ ایک دعا قبول ہوتی ہے، اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ۔ صرف خانقاہوں میں ہی اللہ والے بستے نہیں، ایسے چھوٹے اداروں میں اور تنگ کمروں میں بھی اللہ والے پلتے ہیں اور بستے ہیں، اللہ والے رہتے ہیں۔ قرآن مجید کے حفاظ کو اہل اللہ کہا گیا ہے۔ اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ، اللہ کی خاص اور برگزیدہ چاہنے والے کہا گیا ہے۔ تو حفاظ کرام کی تکریم ہونی چاہیے، اعزاز اکرام ہونا چاہیے، اور حدیث پاک کے حوالے سے جو ہمیں ملتا ہے، اور حدیث مشہور ہے، سب جانتے ہیں، جو بچہ حافظ قرآن ہو جائے گا اس کے والدین کو قیامت کے دن ایسا نور کا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی شعاعوں سے زیادہ ہوگی۔ سوال یہ ہے، محنت کریں، مرغا انڈا کھائے، فقیر گویا۔ بچہ حافظ بنا، محنت پڑا، تہجد میں اٹھا، 4 بجے اٹھا، ماں باپ کو چھوڑا، یہ حافظ بنا، تاج ماں باپ کو پہنائے جا رہے ہیں۔ علماء کرام لکھتے ہیں اس حدیث کے اس سوال کے جواب میں، ماں باپ نے صحیح فیصلہ لیا اور بچے کو اسکولوں میں ڈالنے کے ساتھ ساتھ حافظ قرآن بنانے کا بھی سوچا، تو اسی لیے اللہ نے ان کا اعزاز آگے کے لیے ریزرو میں رکھ لیا، آخرت میں ان کے سروں پر تاج پہنائے جائیں گے۔
دستار بندی کے موقع پر ہم حفاظ کرام کے سروں پر تاج سجاتے ہیں. دستار بندی اسی کو کہا جاتا ہے. بڑے علماء کو بلا کر، امیر شیخ جیسے شخصیتوں کو بلا کر ہم حفاظ کرام کے، علماء کرام کی ہم تعظیم کرتے ہیں، دستار ان کے سروں پر رکھتے ہیں. یہ دنیا کا دستور ہے، ان پر ہم دستار باندھ رہے ہیں، لیکن ان کے ماں باپ پر رب ذوالجلال قیامت کے دن نور کا تاج ڈالیں گے. بزرگان محترم، میں آگے بڑھ کر یہ کہنا چاہتا ہوں، جو بار بار دہرا رہا ہوں اس جملے کو، جس طرح حفاظ کرام کا ہم اعزاز کرتے ہیں اور انہی نوشاؤں کے لیے آج کی یہ مجلس سجی ہے پر رونق، میں سمجھتا ہوں ان کے والدین کو بھی سامنے پیش کیا جانا چاہیے، ان کے والدین کا بھی اعزاز اور اکرام ہونا چاہیے. ابھی 1 سال قبل جنوری آیا تو 1 سال ہوگا، حمید شاہ کمپلیکس کے احاطے میں اردو ہال میں ایک پروگرام ہوا تھا. 3 چیزوں پر مشتمل وہ پروگرام تھا. اس میں سے ایک پروگرام اس بات پر رکھا گیا کہ زمین پر جو مساجد ہے، سب سے بہترین جگہ جو مساجد کے ذمہ داران ہیں، ان کے اعزاز میں بھی ایک جلسہ رکھا گیا، ایک حصہ رکھا گیا اس جلسے میں. تو ان ذمہ داروں کی عزت افزائی ہونی چاہیے. لائٹ چلی گئی، کرنٹ کا مسئلہ، موٹر کا مسئلہ، راشن کا مسئلہ، کرنٹ بل کا، جتنے مسائل ہیں یہی تو جھیلتے ہیں. بڑے قابل مبارکباد ہیں یہ حضرات جو مدرسہ چلاتے ہیں. ملک چلانا آسان ہے، جی ایس ٹی کے حوالے سے ٹیکس کے نام پر فنڈ جمع ہوتا رہتا ہے. 30-40 کا ایک مدرسہ چلانا بہت مشکل ہے، خصوصاً آج کے دور میں. بزرگان محترم، میں آگے اپنی بات کو بڑھاتے ہوئے اختصار سے کام لیتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں، جس شخصیت کا ہم سب کو انتظار ہے، بہت جلد آپ کی تشریف آوری ہوگی اور ہم آپ کے خطاب لاجواب سے اور آپ کی دعائیں مستجاب سے ہم مستفید ہوں گے، آپ کی دعا میں ہم شامل ہوں گے. بزرگان محترم، ہم اور آپ کیا ان حفاظ کو مبارکباد دے سکتے ہیں؟ ان اللہ عز وجل قرأ طه وياسين قبل ان يخلق الخلق ب1000 عام. 1000 سال پہلے آسمان زمین بنانے سے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ طه اور یاسین کی تلاوت فرمائی. فلما سمعت الملائکۃ القرآن، جب فرشتوں نے قرآن کی تلاوت سنی، سورہ طه کو پڑھتے ہوئے رب ذوالجلال کو دیکھا، سورہ یاسین پڑھتے ہوئے سنا، قالت طوبى لأمة ينزل عليهم هذا، بڑی خوش نصیب ہوگی وہ امت جس پر سورہ طه والا قرآن، سورہ یاسین والا قرآن نازل ہونے والا ہے. میں اور آپ کو کیا مبارکباد دے سکتے ہیں؟ آسمان زمین کی کائنات کی تخلیق سے پہلے رب ذوالجلال نے فرشتوں کے سامنے قرآن کی تلاوت کرنے پر فرشتوں نے اس امت کو مبارکباد دی. طوبى لأجواف تحمل هذا، بڑے قابل قدر ہے، کیا شان ہوگی ان سینوں کی، ان پیٹوں کی، ان صدور کی، ان قلوب کی، جن قلوب میں، سینوں میں قرآن محفوظ کیا جائے گا. قابل مبارکباد ہے وہ سینے جہاں قرآن محفوظ ہے. آگے بڑھیے، سنیے حدیث کا آخری جملہ. فرشتے اس پر خاموش نہیں ہوتے، خاموشی اختیار نہیں کرتے، مبارکبادی کا سلسلہ جاری ہے. وَطُوبَى لِأَلْسِنَةٍ تَنْطِقُ بِهَذَا، وہ زبانیں بڑی قابل قدر ہے، لائق تعریف ہے، قابل مبارکباد ہے وہ زبانیں جو زبانیں نماز میں تلاوت کرتی ہوں گی، تہجد میں تلاوت کرتی ہوں گی، درس میں استاد کو پڑھ کر سناتی ہوں گی، نوافل میں پڑھتی ہوں گی، فرائض میں تلاوت کرتی ہوں گی، مرحومین اور مرحومات کے ایصال ثواب کے لیے جو زبانیں قرآن پڑھتی ہوں گی، اس زبانیں بھی بڑی قابل مبارکباد ہیں. وَطُوبَى لِأَلْسِنَةٍ تَنْطِقُ بِهَذَا. آج تو یہ مجلس پوری ان حفاظ کرام کے اعزاز میں، جو سابق ہیں ان کا اعزاز بھی ضمن ہے، جو حافظ بننے والے ہیں ان کا بھی اعزاز ہونا ہے. بزرگان محترم، آج ٹیکنالوجی کا دور ہے، سائنس کا دور ہے، ترقی کا دور ہے.
کسی نے سوچا نہیں تھا کہ دنیا اتنی تیز رفتاری سے آگے بڑھے گی. بہت ساروں کو یہ رفتار برداشت بھی نہیں ہو رہی ہے. ہم سب کے مخدوم مکرم حضرت امیر شریعت دوم رحمت اللہ علیہ کہتے تھے یہ دور اور بعد میں آنا تھا. اور بھی دوسرا جملہ حضرت ارشاد فرماتے تھے حاضرین گرامی چھوٹا سا پین ڈرائیو ہے اس کے اندر بڑی بڑی فائلیں جمع ہو جاتی ہیں. قرآن سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے. مدرسے میں پڑھنے والے جتنے ذہین ہوتے ہیں کوئی انجینئر ڈاکٹر ویسا نہیں. آج ایک شور مچایا جا رہا ہے کہ مدارس میں کیوں عصری تعلیم نہیں ہے فلانی. ایک جگہ انٹرویو لیا جا رہا ہے ایک تالاب رکھا ہوا ہے. تالاب ایک جگہ نظر آ رہا تھا. کسی نے پوچھا کہ بھئی یہ تالاب میں کتنے کٹورے پانی ہیں. انجینئر فیل, ڈاکٹر فیل, سائنسداں فیل. ایک طالب علم کو اس طرح جامعہ قاسمیہ سے ایک طالب علم کو زاہد نام کا بلایا گیا. بھئی اس تالاب میں کتنے کٹورے پانی ہیں. وہ طالب علم کہتا ہے کٹورا اگر تالاب کے برابر ہے تو ایک کٹورا ہے. تالاب کے برابر کٹورا ہے تو پھر ایک کٹورا تالاب میں پانی ہے. یہ ہوتے ہیں مدرسے میں پڑھنے والے. بزرگان محترم ہم ارباب مدارس کے لیے ہم اہل علم کے لیے 2% کھانے میں نمک کے برابر دینی تعلیم پڑھنے والے اور پڑھانے والوں کے لیے آزمائش کی گھڑی ہے. اچھے حفاظ طلباء کو مختلف کالجوں میں بھیجا جا رہا ہے. ابھی پچھلے سال میں تارا منڈل مشکات العلوم میں اسی طرح کی مجلس میں بتایا اچھے حفاظ طلباء کو جید حفاظ کو جید علماء اور فضلاء قاضی مفتی بننا چاہیے. ہم تو پہلے کی چھوڑ دیے ہیں دنیا میں نہیں چاہیے. ضرورت ہے ABCD ضرورت ہے. الف با تا عبادت ہے اور الف بے پہ یہ ہماری مذہبی اور ریاستی زبان ہے. بزرگان محترم میں عرض کر رہا تھا مدارس میں پڑھنے والوں کو آپ ہلکا نہ سمجھیں پڑھانے والوں کو کمتر نہ سمجھیں. جو اسرائیلی اس وقت مظالم ڈھا رہے ہیں نافرمانی کی وجہ سے 40 سال تک ان کو ایک ہی علاقے میں بند کر دیا گیا. کوئی ہتھکڑیاں نہیں تھی, کوئی پولیس نہیں تھی, کوئی بیڑی نہیں تھی. اس کے باوجود ان پر رحم و کرم کیا گیا. منہ و سلوہ کا نزول ہوا. پانی کے چشمے قائم کیے گئے. فوارے قائم ہو جاتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارتے ہی روشنی کے لیے روشنی کا مینار قائم کیا گیا. مفسرین کرام لکھتے ہیں نبی کے خلاف گئے, نبی کی بات کو ٹھکرائے. ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب الله لكم. نہیں, ان فيها قوما جبارين. وہاں اسرائیل جیسے لوگ ہیں. 57 ممالک کے لیے آج یہی بات فٹ ہو رہی ہے. بڑی طاقت والے ہیں, بڑی طاقت ہے, بڑی فوج ہے. ہم نہیں جاتے, آپ جاؤ, آپ کا خدا جائے, آپ لڑے. انہا ہنا قاعدون. ہم یہی جمے رہیں گے, یہی بیٹھے رہیں گے. خدا کا دستور ہے گناہ جیسا ہوگا نافرمانی جیسی ہوگی سزا بھی ویسی ہوگی. تو اللہ کا ایسا نظام ہوا کہ انہیں اس جگہ کے اندر 27 میل چوڑی 90 میل لمبی زمین اور وادی کے اوپر ان کو بند کر دیا گیا. صبح سویرے نکلتے, شام تک سفر کرتے, پھر دیکھتے ہیں کہ جہاں سے نکلے تھے وہیں ہے. لیکن اس کے باوجود سزا انہیں دی گئی, لیکن اس کے باوجود ان کے ساتھ منہ و سلوہ کا معاملہ ہوا. لوگ کہتے ہیں اسرائیل یہودیوں کا دماغ تیز کیوں ہے. یہاں کا سیب کشمیر کا سیب فرق ہے. اخروٹ میں بادام میں فرق ہے. کھجور میں فرق ہے. آسمانی غذا کھانے والے ان کا بھیجا کچھ آگے ہیں. پھر بھی قیامت تک یاد رکھیے ضربت علیہم الذلہ. ان کے اوپر جہاں ان کی قسمت میں ذلت ہی لکھی ہوئی ہے. یہ چین سے نہیں ہے, سکون سے نہیں ہے. المیہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل جس طرح جواب دیے تھے ان فیہا قوما جبارین. 57 ممالک کا یہی موقف ہے, یہی حال ہے کہ وہ آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے. ورنہ گھنٹوں کا معاملہ ہے دھول چٹانے کے لیے, زمین بوس کرنے کے لیے انہیں. بہرحال میں عرض کر رہا تھا ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کیوں ہوا.
دو پیغمبر تھے جلیل القدر، ایک موسیٰ ایک ہارون علیہم السلام، دو ولی تھے یوشع بن نون قالب بن یوکنا. ان کی برکت سے، ان کی وجہ سے ان نافرمان قوموں کے ساتھ اللہ کا رحم و کرم کا معاملہ ہوا. آج نبوت کا سلسلہ مکمل ہو گیا ہے. ان کے وارث یہی علماء ائمہ خطبہ ہے، یہی قضات ہے، یہی مسجد کے خدمت کرنے والے ہیں، یہی طلبہ ہے، یہی اساتذہ ہے. ان کی قدر کیجیے. بزرگان محترم، میں اپنی بات کو طول نہ دیتے ہوئے جو عرض کرنا چاہتا ہوں، چھوٹا سا ایک پین ڈرائیو ہے، اس کے اندر ہزاروں فائلیں جمع ہو جاتی ہیں. 6666 آیات ایک بچہ ایک بیٹھک میں سناتا ہے. مجھے یاد پڑتا ہے، بلکہ مجھے یاد دلایا گیا ابھی چند دن قبل مدرسے کے محتمم صاحب جامعہ قاسمیہ کے اور ہمارے مولانا افسر علی صاحب اور ان کے رفقا وہ تشریف لائے، اور مولانا یہاں کے محتمم صاحب مجھے بتا رہے تھے، حضرت میں فلاں سال آپ کو فلاں جگہ ملا تھا، ہمارا بچہ مسابقے میں جو ہے حصہ لیا اور فرسٹ آیا، اور میری جو سبیل جنتری کا بھی نام لیا گیا کچھ کتابوں کا. تو سبیل جنتری میں ایک کالم ہے، مبارکبادی کا ایک سلسلہ ہے، ہدیہ تبریک. جو بچہ مسابقے میں فرسٹ آیا، یہ انعام کا حقدار بنا، میں نے اس کو اس کتاب کے اندر، اس ڈائری کے اندر مبارکبادی کے کالم میں شامل کیا. جب مجھے پتا چلا یہ وہی شخصیت ہے تو مجھے میری خوشی دگنی ہو گئی ہے، اور اس خوشی کے اظہار کے لیے، حضرت کی دعا کے لیے اور آپ کے ساتھ اس خوشی میں شامل ہونے کے لیے میری حاضری ہے. ورنہ مسجد کا ایک اسٹاف عمرے پر ہے اور لگاتار میں باہر مصروف رہ رہا ہوں، لیکن اس پروگرام کا میں انکار نہیں کر سکا. حاضرین گرامی، چھوٹے سے پین ڈرائیو کے اندر پورا قرآن، اگر پوری فائلیں جمع ہو سکتی ہیں تو ایک چھپا ہوا قرآن ہوتا ہے. یہاں قرآن کے نسخے رکھے ہوئے ہیں، لیکن یہاں 3 قرآن رکھے ہوئے ہیں، تو یہاں 3 ہارڈ کاپی ہے تو 3 سافٹ کاپی یہاں موجود ہے، جن کا ابھی آخری سبق حضرت کے سامنے جو ہے سنایا جانے والا ہے، پڑھا جانے والا ہے. تو ایک ہارڈ کاپی بھی ہوتی ہے، ایک سافٹ کاپی بھی ہوتی ہے. تم کمپیوٹر دماغ، یہ بیکار بات ہے، فضول بات ہے. کمپیوٹر دماغ نہیں، دماغ کی ایجاد ہے کمپیوٹر. کمپیوٹر کو ہم بڑھاوا دے کر کہتے ہیں اس کا دماغ کمپیوٹر جیسا ہے، یہ تو کمتر بات ہو گئی ہے. کمپیوٹر بنایا اسی دماغ نے، بھلے سے بھیجا 80 گرام کا ہے، لیکن کام وہ بڑا کر رہا ہے. بزرگان محترم، اور میں عرض کرتا چلوں، یہ تو ٹیکنالوجی کے حساب سے بتایا. ہارڈ کاپی 3 یہاں رکھی ہوئی ہے، سافٹ کاپی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی آپ کے سامنے نمودار ہوں گے. شان شکر ادا کیجئے، شکر بجا لائیے، اللہ کا بھی اور ذمہ داران کا بھی، اساتذہ کا بھی. حاضرین گرامی، جن حفاظ کا ابھی آخری سبق سنایا جانے والا ہے، سنا جانے والا ہے، اعزاز کیا جانے والا ہے، ان کے رشتہ دار یہاں آئے ہوں گے. ہم یہاں جو بیٹھے ہیں، کوئی کسی کے بھائی ہوں گے، کوئی کسی کے بھتیجے ہوں گے. ہمارا آپسی رشتہ الگ الگ ہے، باپ بیٹے کا رشتہ ہے، دوستوں کا رشتہ ہے، پڑوسیوں کا رشتہ ہے، استاد شاگرد کا رشتہ ہے، پیر مرید کا رشتہ ہے، میاں بیوی کا رشتہ ہے، ماں بیٹی کا رشتہ ہے، ماموں بھانجے کے رشتے ہیں. ہمارے رشتے الگ الگ ہیں. کچھ رشتے ٹیمپرری ہیں، کچھ رشتے خطرے میں رہتے ہیں، کچھ رشتے دائمی اور خونی ہیں. آج آپ کے سامنے اس رشتے کو یہاں بتایا جائے گا جو دائمی ہے، روحانی ہے، قوی ہے، مضبوط ہے. جیسے ہی ان طلباء نے قرآن مجید کو حفظ کر مکمل کر لیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل وحی لاتے، جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے. اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوتا ہے، لا تحرک به لسانک لتعجل به. آپ جلد بازی نہ کریں، آپ بے قرار نہ ہو. ووجدک ضالا فہدا، لوگ ضالن کا ترجمہ کرتے ہیں گمراہ، نعوذ باللہ. بے قرار تھے، اللہ نے آپ کو بے قرار پایا. ووجدک ضالا فہدا، آپ بے قرار نہ ہوں، جلدی زبان کو آپ حرکت نہ دیں. ان علینا جمعہ وقرآنہ،
میرا فرض ہے، میری ذمہ داری ہے، قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کر دینا، محفوظ کر دینا، سما دینا، یہ میرا کام ہے۔ جیسے ہی یہ بچے 2 سال میں، 3 سال میں، 4 سال میں، 4 سال میں تو ماشاءاللہ مکمل کر ہی لیتے ہیں، ان بچوں کا حافظ بن جانا ایسا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتے کا جڑ جانا ہے۔ اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی حافظ قرآن تھے، قیامت تک یہ لقب، یہ رشتہ آپ حافظ سے چھین نہیں سکتے۔ آپ بڑے خاندان پر شادی کرنے پر، بیٹے کا رشتہ سیٹ کے گھر میں کرنے پر، اصحاب ثروت کے گھر میں کرنے پر آپ فخر کرتے ہیں، شیش محل میں دعوت کرنے پر اس کی ویڈیو لیتے ہیں اور اس کا پروگرام آپ محفوظ رکھتے ہیں، لیکن یہاں وہ رشتہ روحانی اور پاکیزہ، قرآنی اور نورانی نبوی رشتہ یہاں قائم ہو رہا ہے۔ بچے کا حافظ قرآن بن جانا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا رشتہ دار بن جانا ایک ہی بات ہے۔ ساتھ ساتھ اسی کے حوالے سے اساتذہ کا رشتہ بھی جڑ جاتا ہے۔ حضرت مسروق رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے عبداللہ بن عمر کو کہتے ہوئے سنا کہ وہ فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں میری عقیدت بڑھ گئی جب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خذ القرآن عن اربعۃ، قرآن تم ان 4 سے سیکھو، حاصل کرو۔ عبداللہ بن مسعود، سالم، معاذ، ابی بن کعب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ مسروق راوی ہے، عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں عبداللہ بن عمر کے بارے میں کہ میری محبت، عقیدت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں بڑھ گئی، دگنی ہو گئی، اور زیادہ میں محبت کرنے لگا ان سے جب سے میں نے سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 4 سے قرآن کو حاصل کرو۔ مطلب یہ ہوتا ہے جو اساتذہ ہوتے ہیں، قابل قدر ہوتے ہیں، قابل تعظیم ہوتے ہیں، قابل احترام ہوتے ہیں، ان کے ساتھ محبت کی جانی چاہیے، عقیدت کا رشتہ ہونا چاہیے، اپنائیت کا رشتہ ہونا چاہیے۔ اس تابعی کے حوالے سے، ان صحابہ کرام کے اعمال سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے اساتذہ کا درجہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت سالم، حضرت معاذ، حضرت ابی بن کعب رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین قرآن کے ماہر تھے۔ کولار سے یہاں بچوں کو لا کر داخل کرنا، دور دراز سے یہاں بچوں کو بھیجنا، یہ اساتذہ سے عقیدت کا مظاہرہ ہے۔ مدرسے کی تعلیم کا معیار اس سے ظاہر ہوتا ہے، اور وہ بھی گیرج میں کام کر رہے ہیں یا روز کمائی کر رہے ہیں، اسکول میں پڑھانے کی سہولت نہیں، مجبوری میں مدرسے میں ڈالے، ایسا نہیں۔ 2 علماء جید، مولانا افسر علی صاحب رشادی، مولانا عتیق الرحمن صاحب رشادی، خود کا مدرسہ رکھتے ہوئے یہاں اپنے بچے کو داخل کرنا تو مدرسے کے معیار کو بھی بتاتا ہے۔ حاضرین گرامی، آج کی یہ مجلس مجموعی طور پر منفرد ہے، مبارک ہے، یادگار ہے، تاریخی ہے، اس لیے کہ یہاں 3 حفاظ کرام تکمیل حفظ کرنے جا رہے ہیں، آخری سبق سنانے جا رہے ہیں۔ حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم ان کے اسباق سنیں گے، قیمتی نصائح سے ہمیں محظوظ فرمائیں گے، مستفید فرمائیں گے۔ ہمیں اس شخصیت کا شدت سے انتظار ہے، بس مجھے حکم ہوا 5-10 منٹ کچھ کہنے کا۔ میں اللہ تبارک و تعالی کا شکر بجا لاتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے اپنی بات کو اختتام تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اس سے قبل کہ
قبل کہ میں آخری دعوانہ پڑھوں، قرآن جو زندہ معجزہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے ایک بات ہمیں یہاں سمجھ میں آ سکتی ہے، مناسب ہے اس موقع پر میں اس بات کو پیش کر دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ آرام فرما رہے تھے، عصا رکھا ہوا تھا، جادوگروں کا یہ خیال تھا، ساحروں کا یہ اندازہ تھا، جو کچھ ہوتا ہے یہ لاٹھی سے ہوتا ہے، عصا سے ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو بازو رکھ کر آرام فرما رہے تھے، لیکن یہ طاق میں تھے یہ لاٹھی کو چھین لیں، تابوت سکینہ کے لیے بہانہ کر رہے ہیں نا، اس کی بھی ایک تاریخ ہے۔ تو اس لاٹھی کو چھیننے کے لیے انتظار میں تھے۔ موسیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے۔ نبی کی آنکھیں تو سو سکتی ہے، دل سکتے نہیں ہے، یہ تو اپنی جگہ ہے نبی کا معجزہ، نبی کی شان، نبی کا مقام، لیکن یہاں نبی آرام فرما رہے ہیں۔ جیسے کہ جادوگر ہاتھ بڑھائے اس عصا کو لینے کے لیے، یہی جادو کی چھڑی ہے، اسی سے موسیٰ ہم پر غالب آ رہے ہیں۔ اللہ کی مشیت اس لاٹھی کے اندر اژدہا کی شکل پیدا ہو گئی، اژدہا کی شکل بنتے ہی جادوگر پیچھے ہٹ گئے۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں، غالباً حضرت رومی رحمت اللہ علیہ کا یہ کہنا ہے، میں حضرت مفتی اشرف علی صاحب رحمت اللہ علیہ، ہمارے محترم، ہمارے استاد، ہمارے شیخ الحدیث سے ہم نے یہ بات سنی ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے، نبی پردہ فرما سکتے ہیں، نبی کا معجزہ زندہ رہ سکتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روزے میں آرام فرما رہے ہیں، لیکن جب ہم وہاں جا کر سلام کرتے ہیں، کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا نبی کہتے، وَأَشْهَدُ أَنَّكَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں روبرو ہوں، فیس ٹو فیس بات کر رہا ہوں، نبی میرا سلام سن رہے ہیں، نہ صرف سن رہے بلکہ جواب بھی دے رہے، تو نبی باقاعدہ حیات ہے اپنی زندگی کے ساتھ۔ تو نبی بظاہر پردہ فرما گئے دنیا کے دستور کے حساب سے، لیکن آج بھی اگر باطل سر چڑھ کر بولتا ہے، کہاں گیا؟ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، ادھر بھی نہیں ادھر بھی نہیں، دیکھیے کہاں گیا وہ قرآن بدلنے والا، مذہب بدلنے والا، حلیہ بدلنے والا۔ سنت ابراہیمی کو کیا کرے گا تو؟ حلیہ تو بدل لیا۔ ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي، حاضرین گرامی، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد۔ کدھر سے بھی قرآن پر حملہ کوئی نہیں کر سکتا، نہ دائیں سے، نہ بائیں سے، نہ اوپر سے، نیچے سے۔ بزرگان محترم، قرآن محفوظ، شریعت محفوظ، شریعت محمدیہ محفوظ، امت محمدیہ محفوظ، سکہ یہی چلے گا، شریعت موسوی سکہ عیسوی نہیں چلے گا۔ 1000 کا نوٹ آپ جو رکھے گا وہ مجرم ہے، قیدی بنا لیا جائے گا۔ اب ایک ہی شریعت چلے گی، وہ شریعت محمدی، وہ شریعت قرآنی۔ بزرگان محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا جانے والا یہ قرآن ہے، اس قرآن کو یہ طلبہ اپنے سینے میں محفوظ کر رہے ہیں۔ یہی قرآن موسیٰ کی لاٹھی بن کر باطل کا دفاع کرے گا۔ اسی لیے مسابقے ہوتے ہیں، یہ جلسے ہوتے ہیں، تکمیل حفظ کے نشستیں ہوتی ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ان طلبہ کو بھی، اساتذہ کو بھی، ذمہ داران کو بھی اور والدین کو بھی کہ آپ نے بڑا کمال کیا، بڑی کامیابی کا آپ نے سلسلہ جاری رکھا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کے فیض کو جاری اور ساری رکھے، اور یہاں سے زیادہ تعداد میں طلبہ فارغ ہوتے رہے، اور اس طرح کے جلسے ہمیں بار بار دیکھنے کو ملے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔